لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم صلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي الطهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بھیجو. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران بی بی سیدہ، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کی جد امجدہ سید عالم بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے پرسہ پیش کرتا ہوں. ثانیاً میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں بی بی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے منعقد یہ مجالس کہ جن کا غالباً یہ 8واں دور ہے، مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ بڑی کاوشوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ اور پورے سال اپنے اس نظام کو زمین پر اتارنے کے لیے محنتیں کرتے رہتے ہیں. خداوند عالم ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے، آپ کی آمد کو قبول کرے. اور اس سلسلے میں آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیبوں سے، بڑے بڑے واعظین سے آپ مجالس اور نصیحتیں سنیں گے. میں صرف انجام وظیفہ کے لیے آ گیا ہوں. سورہ بقرہ سے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے. صرف رسمی طور پہ ترجمہ کرتا چلوں کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے آ کے اس دنیا سے چلے گئے. لعلکم تتقون، اور یہ عبادت اس لیے کیا کرو کہ اس عبادت کی وجہ سے شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس آیت نے ہمیں ایک میسج دیا ہے قیامت تک کے لیے.
بالخصوص جوانوں کو کہ جب کوئی مولوی، کوئی واعظ، کوئی ذاکر نماز روزے کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب نماز پڑھا کریے، روزہ رکھا کریے، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی نمازوں کے لیے کیا ہے، اور دلیل دیتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات و انسان کو صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو فوراً جوان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور کبھی کبھی زبان تک بھی آ جاتا ہے کہ مولانا کیا اللہ محتاج ہے عبادت کا جو ہم عبادت کریں؟ وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا وہ محتاج ہے؟ ہم جب سجدے کریں گے تو وہ مسجود بنے گا، جب ہم عبادت کریں گے تو وہ معبود بنے گا، وہ تو از اول معبود و مسجود ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ آیت کہ قرآن کی ایک آیت سے جو فیصلہ کر لے اسے خارجی کہا جاتا ہے، اور بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک قرآن صامت کو پڑھنے کے بعد، قرآن ناطق سے مودت لینے کے بعد پھر قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ایک آیت میں یہ کہا کہ دیکھو تم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، مگر یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کاش متوجہ ہوں، کاش متوجہ ہوں۔ یہ عبادت راستہ ہے، منزل کچھ اور۔ منزل کیا ہے؟ آیت میں آیا کہ لعلکم تتقون، یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، تو پھر تقوی منزل ہے؟ نہیں، تقوی بھی منزل نہیں ہے۔ پھر سورہ نے کہا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اس لیے اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تینوں آیتوں کو جمع کریے اور ایک آیت کا اضافہ کریے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دو آیتیں اور اضافہ کر دیجئے، اور اب اس سلسلے کو ملائیے۔ میں نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ تمہارے اختیار میں دے دیا، کس شے سے تم کس وقت فائدہ اٹھاؤ گے یہ تمہارے علم کے اوپر منحصر ہے، ورنہ بتانے والا 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اب تم نے 1400 سال کے بعد راستوں کا انکشاف کیا تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا تھا جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے درمیان سب تمہارے لیے، اور تم کو بنایا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت بنائی گئی ہے تقوی کے لیے، تقوی بنایا گیا ہے کامیابی کے لیے۔ گویا نمازیں پڑھی جائیں گے تاکہ کامیاب ہو جائیں، روزہ رکھا جائے گا تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے، حج پہ جایا جائے گا تاکہ فلاح مل جائے، عزاداری کی جائے گی تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے، ماتمداری ہوگی تاکہ فلاح و بہبود حاصل ہو۔ اب عزیزان صلوات پڑھتے پر محمد و آلہ بارہ دیگر صلوات بھیجتے پر محمد و آلہ محمد۔ اب یہ علماء اور شعراء کے سامنے میں کیا پڑھوں، صرف آموختہ سنا کے چلا جاتا ہوں۔ مکتب میں ہوا کرتا تھا کہ پورے ایک ہفتے استاد پڑھاتا تھا، اور شب جمعہ یعنی جمعرات کے دن میں اور رات میں وہ کہتا تھا کہ صاحب آج درس نہیں ہوگا، آج آموختہ ہے۔ تو وہ آموختہ یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ ہفتے بھر پڑھا ہے وہ آج سنا ڈالیے۔ تو اب علماء اور شعراء کے سامنے میرے ساتھ بھی یہی کچھ مسئلہ ہے، آموختہ پیش کر رہا ہوں پورے سال کا۔ اللہ نے کہا ساری کائنات تمہارے لیے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب تمہارے لیے مسخر ہے، تم عبادت کے لیے ہو۔ عبادت تقوی کے لیے ہے، تقوی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے دین اور دنیا کے معاملے میں، ہم اکثر راستوں کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو بس ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عزا کر لی تو ہم سے بڑا تعزیہ دار کوئی نہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ مقصد کا نام نہیں تھا، یہ راستے ہیں۔ مقصد ہے کامیابی، اگر کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، روزہ فاقے میں تبدیل ہو جاتا ہے، حج سیر و تفریح بن جاتا ہے، زکوٰۃ اسراف میں چلی جاتی ہے، لہذا کامیابی کی شرط ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو پھر آج کے دور میں کہ جہاں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فلاسفر اپنی اپنی روزانہ ایک فلسفی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، انہوں نے کامیابی کی تمام تعریف کو جمع کیا اور ایک مشترکہ تعریف یہ نکالی کہ آپ کی نگاہ میں کامیابی جو بھی ہو وہ رہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے، آپ کی نگاہ میں کامیابی کا جو بھی معیار ہے وہ رہے۔ ان معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اضافہ یہ کر لیجئے کہ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی کامیاب ہے
جس کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا معیار الگ ہے۔ کیسے معیار الگ ہے؟ ایک ہائی اسکول میں پڑھنے والے بچے سے پوچھیے کہ بھائی تمہاری کامیابی کا معیار کیا ہے، وہ کہے گا صاحب بورڈ کا ایگزام آنے والا ہے، میں پاس ہو جاؤں میں کامیاب ہو گیا، میرا 10واں اور 12واں نکل جائے، پھر اس کے بعد تو سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ایک کسان سے پوچھیے بھائی تمہاری کامیابی کا ہدف کیا ہے، وہ کہے گا یہ چند دانے ہیں، چند تخمے ہیں جو زمین کے سینے میں چھپائے ہیں، ابھی پانی برسے گا اور اس کے بعد یہ ہم کو پلٹا کے اگر واپس کر دے 1 کے 70 تو پھر ہم یہ سمجھیں گے یہ محنت کامیاب ہو گئی۔ یہ 3 دن تک مسلسل یہاں پر ادا ہوگی۔ آپ صاحب مجلس سے پوچھیے گا کہ صاحب کامیابی کا آپ کا معیار کیا ہے، وہ 2 باتیں پیش کریں گے کہ مجمع آ جائے تاکہ جو واعظ آیا ہے، جو خطیب آیا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب زہرا قبول کر لیں، تو میں سمجھوں گا اس سال کی یہ محنتیں کامیاب ہو گئیں۔ تو ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، اپنا میزان ہے، اپنا معیار ہے، اور اپنی اپنی ایک تعریف ہے۔ وہاں پہ ایک تعریف بڑھائی گئی کہ آپ کی نگاہ میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو بھی کامیاب ہو، آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کامیاب تھا تو اس نے اپنی کامیاب زندگی میں کیا کوئی اپنی کامیاب وراثت چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ یہ کیا ہے کہ یعنی اگر یہ کامیاب تھا تو اس نے اپنی زندگی میں کوئی اپنے جیسا بنایا یا نہیں بنایا؟ اگر یہ اپنے جیسا یا اپنے سے بہتر بنا گیا تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی موت بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر خود کامیاب رہا، اپنے جیسا نہ بنا پایا یا اپنے سے بہتر نہ بنا پایا، تو اس کی دنیا تو کامیاب ہوگی، موت کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مقصد ضائع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، محمد مصطفیٰ پہ جانے قربان، احمد مصطفیٰ پہ سر چڑھ جائیں ہمارے۔ آئیے دیکھیں کہ جس محمد نے سب سے کامیاب زندگی گزاری تھی، اس نے اپنی وراثت کیسی چھوڑی۔ اگر وراثت میں 2.5 برس تک سورہ بقرہ یاد نہ ہونے والا چھوڑا جائے تو پھر محمد کی زندگی کامیاب ہے، شہادت کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا چھوڑ کے جائے جو منبر پہ آنے کے بعد کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تو پھر یاد رکھو محمد کی دنیا بھی کامیاب ہے، محمد کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد۔ اور اس محمد کی کامیابی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک محترمہ اپنے گھر سے اٹھیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تاکہ صرف علی ضائع نہ ہونے پائیں۔ اگر علی کے فضائل و مناقب لوگوں پہ آشکار نہ ہوئے تو میرے بابا کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لہذا وفات رسول کے بعد، شہادت رسول کے بعد بچوں کو ناقے پہ سوار کر کے لے کے جاتی تھی ایک ایک کے گھر پہ۔ کیا تم بھول گئے غدیر میں میرے شوہر کو رسول نے اپنا جانشین بنایا تھا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ بی بی کو حکومت کا لالچ تھا؟ بی بی کو فدق کے چند پیڑ چاہیے تھے، چند درخت چاہیے تھے کہ نہیں؟ حجتیں تمام ہو رہی تھیں کہ جو بابا نے 63 برس کی زندگی میں 40 برس تک لوگوں کو انسانیت سکھائی، 23 برس تک اسلام سکھایا، کہیں وہ ضائع نہ ہونے پائے، ادھر پیغمبر دنیا سے جائیں اور پیغمبر کا مقصد ختم ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ کامیابی یہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو محمد جیسے نہیں بن سکتے، ہم تو ائمہ جیسا نہیں بن سکتے، ان کے غلاموں جیسے بن جائیں بڑی بات ہے۔ میرے اللہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، یہ معاملہ صرف عمل میں نہیں ہے، عقیدے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر آپ نے حدیث قدسی پڑھی ہو اور سنی ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا عقیدہ بھی کامیابی تک لے جائے تو عقیدہ ہے، عمل بھی کامیابی تک لے جائے تو وہ عمل کہلائے گا۔ اگر عقیدہ آپ کو ناکام بنا دے، عمل آپ کو پسپا کر دے، تو پھر نہ عمل قابل قبول ہے نہ عقیدہ قابل قبول ہے۔ لہذا فلاح چاہیے۔ میرے مالک کیسے یہ فلاح ملے گی؟ ہم تو نہیں بن سکتے ان کے جیسے۔ اللہ نے، اس اللہ نے کہ جس کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ رحم پایا جاتا تھا، اس نے ایک مرتبہ بندے کے چہرے کو دیکھا، کہا گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ بھائی تیری نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ اس سے بہتر بن جائے یا اس جیسا بن جائے، تو میں سارے واسطے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، سارے واسطے ہٹاتا ہوں، میں نبوت کو کنارے رکھتا ہوں، میں رسالت کو الگ رکھتا ہوں، امامت کو بیچ سے ہٹا کے کہتا ہوں عبدی اطعنی حتی اجلک مسلی، میرے بندے میری عبادت کر کے تو دیکھ، میں تجھے اپنی مسل بنا دوں گا، میں تجھے اپنی مسل بنا دوں گا۔
خدا کی قسم جان قربان ہو جائے اس ایک جملے کے اوپر. وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے، وہ کہتا ہے مثل نہیں ہو سکتی، مثل بنا کے دکھاؤں گا. عبدی اطعنی حتی اجلک مثلی، میرے بندے میری عبادت کر کے تو دیکھ، میری اطاعت کر کے تو دیکھ، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا. میرے اللہ کیا بنا دے گا؟ تو اپنی مثل کیسے بنائے گا؟ آواز آئی انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں کہ جسے کبھی موت نہیں آتی. اجعلک حیا، میں تجھے بھی زندہ بنا دوں گا، لا تموت، پھر تجھے بھی موت نہیں آئے گی. میری عبادت کر کے تو دیکھ، میں تجھے بھی زندہ بناؤں گا. انا غنی، میں غنی ہوں، لا افتقر، میرے اوپر کوئی فقیری وقیری نہیں آتی، میں کسی کا فقیر نہیں ہوں. اجعلک غنیا، میں تجھے بھی غنی بنا دوں گا، لا تفتقر، پھر تو بھی کسی کا فقیر نہیں ہوگا. کاش متوجہ ہو آپ. میری عبادت کر کے تو دیکھ، میرا سچا بن تو صحیح. انا مہما اشاء تکون، میں وہ ہوں کہ جب چاہتا ہوں کہ فلاں چیز بن جائے تو بس چاہتا ہوں تکون، وہ ہو جاتی ہے. اجعلک مہما تشاء تکون، تو میری عبادت کر کے تو دیکھ، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ پھر تو چاہے گا اور اشیاء وجود میں آ جائیں گی، پھر تو چاہے گا اشیاء وجود میں آئیں گی. اللہ نے کہا، ہم نے مانا، اور جو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مگر بھائی اگر اللہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہم مان تو لیتے، مگر اطمینان قلب حاصل نہ ہوتا. اور یہ اطمینان قلب تو خلیل خدا نے بھی مانگ لیا تھا. جب سڑی ہوئی لاش کو دیکھا کہا میرے اللہ قیامت میں کیا یہ بھی بوسیدہ لاش کہ جس کے بند کھل گئے، سڑا ہوا گوشت ہے، یہ بھی واپس آ جائے گا؟ کہا ابراہیم تمہیں ہماری قدرت پہ شک ہے؟ کہا نہیں مالک شک نہیں ہے، اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اطمینان قلب کے لیے جو سوال ہوا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم 4 پرندوں کو، وہ تمام واقعات آپ کے سامنے گزرے ہوئے ہیں، 4 پرندوں کو پالو، ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بناؤ، ان کو اتنی عادت ڈلوا دو کہ جب تم آواز دو تو تمہاری آواز پہ آ جائیں. پہلی تربیت، ان کو ایسا بنا دو کہ جب تم بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آ جائیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ جب وہ تمہارے مطیع و فرما بردار بن جائیں تو ان کی گردنوں کو کاٹو، ان کا قیمہ بناؤ، 4 پرندوں کو آپس میں ملا دو اور ان کے 4 حصے کر کے فلاں پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر نیچے سے آواز دینا جیسے ان کی زندگی میں آواز دیتے تھے. اور پھر دیکھنا اللہ کا معجزہ کیا ہے، اللہ کی خلقت کا معجزہ کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہے. ابراہیم نے حکم خدا کے مطابق پرندوں کو لیا، مطیع و فرما بردار بنایا، اور آواز کے ذریعے بلانے کی مشق بھی دی، اور قیمہ کر کے پہاڑوں پہ رکھا گیا. پہلے کو آواز دی، پہلا واپس آ گیا، دوسرے کو آواز دی، دوسرا واپس آ گیا، تیسرے کو آواز دی، تیسرا واپس آ گیا، چوتھے کو آواز دی، چوتھا واپس آ گیا. عزیزان گرامی، ابراہیم نے سجدہ خالق میں سر رکھا، میرے اللہ تو نے جیسا کہا تھا ویسا ہو گیا، یقیناً تو ایسے ہی سڑی ہوئی لاشوں کو بھی واپس کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ کار کیوں اپنایا کہ پہلے پہاڑوں پہ بھیجا جائے پھر آوازوں سے بلایا جائے. پہاڑوں پہ جاؤ، تمہارا امتحان ہونا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے نبیوں کے سامنے ایک نمونہ بن جائے کہ جب کوئی بڑا اپنے کو مطیع و فرما بردار بتانے لگے تو پہلے اسے پہاڑوں پہ بھیجا جائے، پھر آواز دی جائے. اگر پہلی آواز پہ آ جائے تو مطیع، اور 3 دن تک نہ آئے صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. مالک اطمینان قلب کے لیے دکھا دیا. تو اب تو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے جیسا بنا دے گا. میرے اللہ کچھ دکھا تو ایسے جس کو تو نے اپنی مثل بنایا ہو. کہاں، یقیناً ہم نے کچھ ایسے بندے بنائے جو میری مثل ہیں. اور اب جب تاریخ کے اوراق کو الٹنا شروع کیا تو ہمیں کچھ ایسے عبادت گزار نظر آئے جن کی چکیوں سے بھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہو، جن کے بچوں کے جھولے سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہو. جب وہ ایسے گھرانے دکھائی دیے تو پھر عبادت اور اطاعت کی آخری منزل شب عاشور کربلا میں دکھائی دی، جہاں سارے صحابہ، سارے انصار حسین کے سارے چاہنے والے اللہ کی عبادت میں رات گزار رہے ہیں. ایک رات عبادت کی ہے. اللہ نے اپنا کیسا وعدہ پورا کیا تھا کہ عبدی اتینی حتیٰ جلو کا مسلی، میرے بندے میری عبادت کر، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. اللہ جانے کیسی عبادت کی ایک شب میں کہ اللہ نے ایسا وعدہ پورا کیا کہ کہا انا
حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، اللہ کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا. کاش متوجہ ہوں آپ، اللہ کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا. ان چاہنے والے بندوں نے اللہ جانے کیسی عبادت کی تھی کہ آج 1400 سال ہو گئے، اللہ نے ان کو ایسا زندہ کیا کہ 1400 سال پہلے جو بچہ 6 مہینے کا تھا وہ آج بھی 6 ہی ماہ کا ہے. جو بچہ سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا زندہ کی کہ جو 18 برس کا کڑیل جوان تھا آج بھی اس کا تابوت 18 ہی برس کا ہے. تو انہوں نے کی عبادت، اللہ نے ان کو زندگی بخش دی. قیامت تک یہ اتنے ہی رہیں گے جتنے تھے. اللہ نے کہا میں غنی ہوں، میں فقیر نہیں ہوتا، بس کرو عبادت، میں تمہیں بھی غنی بناؤں گا. وارث کربلا، واقع کربلا کے بعد مدینے میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے. ایک آنے والا چوراہے سے داخل ہوا، امام کے دروازے پہ پہنچا، امام زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، منہ پہ آبا ڈالے ہوئے. آگے کہتا ہے یبن رسول اللہ سلام علیکم، رسول کے بیٹے تم پہ سلام. امام نے سلام میں جواب دیا سلام. اور اس کے بعد آنے والا کہتا ہے کہ نبی کے بیٹے میں بھوکا ہوں. امام نے کھانا اٹھایا، اس کے حوالے کر دیا. کہا رسول کے بیٹے میں پیاسا بھی ہوں. امام نے مشکیزہ اٹھایا، اس کے حوالے کر دیا. اس نے کھانا کھایا اور پانی پیا، سیر و سیراب ہو چکا. جب پوری طرح سے سیر و سیراب ہو گیا تو مسکرا کے کہتا ہے کہ علی بن الحسین، حسین کے بیٹے، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں. امام نے مسکرا کے کہا جو پہچانے نا وہ امام کہاں سے ہوا؟ بھائی ہمارا امام وہ نہیں ہے جو بریانی کے چاولوں کے نیچے رکھی ہوئی بوٹی کو نہ تلاش کر پائے. ہمارا امام تو وہ ہے جو زمین و زمن کا مالک ہوتا. میں تجھ کو بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں. تو میرے بھائی اکبر کا قاتل ہے، تو میرے بھائی اکبر کا قاتل ہے. جیسا یہ سنا تو ایک مرتبہ نظریں جھکا کے کہتا مولا پہچان لیا تھا پھر بھی کھلا دیا، پہچان لیا تھا پھر بھی پلا دیا. امام نے مسکرا کے کہا تو نے حدیث قدسی نہیں پڑھی؟ عبدی اطعنی حتی جو لوگ مسلی، میرے بندے میری عبادت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. وہ غنی ہے، سن ہم نے اس کی عبادت کی ہے تب ہم زین العابدین بنے ہیں، ہم نے اس کے سجدے کیے ہیں تب سید الساجدین بنے ہیں. تو یاد رکھ جب عبادت کے ہم خدا ہیں، جب عبادتوں کے ہم خدا ہیں تو پھر سن لے کہ کل کربلا میں ہمارے پاس کچھ نہ تھا، ہم وہاں بھی غنی تھے، آج سب کچھ ہے، ہم یہاں بھی غنی ہیں. کربلا میں تیرے پاس سب کچھ تھا، تو وہاں بھی فقیر تھا کیونکہ تیرے پاس اطاعت خدا نہ تھی، تیرے پاس عبادت خدا نہ تھی. آج مدینے میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آج بھی فقیر ہے. ہم اپنا رویہ نہیں بدلتے. تو کی کسی نے عبادت اور بنا زین العابدین، تو اللہ نے اپنی مسل بنایا. اور آخری کیا تھا؟ انا مہما اشاء یکون، کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم ہم نے دیکھی ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے جب عبادت کی تو اللہ کو کہنا پڑا کہ بس کرو عبادت کافی ہے، راتوں کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. نبی خدا ہیں، موقع ہے بیوی کے عقد کے لیے، رشتے آ رہے ہیں. روزانہ ایک وفد آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے کہ فاطمہ کی شادی ہم سے کرا دیے. پیغمبر خاموش ہیں. ایک آنے والے کا نام تاریخ نے لکھا عبد الرحمن ابن عوف، اپنے سرمایہ کو لے کے آتا ہے نبی خدا کے پاس. نبی میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا یقیناً ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی اپنے گھر چلی جائے. کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا عقد آپ مجھ سے کر دیجئے. پیغمبر خاموش ہیں اس لیے کہ پہرے لگے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى. اس نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے تو اس نے ایک مرتبہ پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہوئے کہا نبی خدا آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کی بیٹی کو بڑی شان و شوکت سے رکھوں گا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کی بیٹی کو رکھوں گا، اگر آپ فاطمہ کا عقد میرے ساتھ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو 10 لاکھ درہم دوں گا اور 100 ایسے یمن کے اونٹ دوں گا جن کے اوپر ریشمین یمن کا کپڑا ہوگا. یہ ایک اس وقت میں استعارہ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو دہلی کے اندر پوش ایریا میں ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ دوں گا.
تو لگے گا کہ بہت پیسے والے. اس نے کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا یمن والے, وہ بھی سرخ اونٹ ہوں گے, سب پہ یمن کا ریشمین کپڑا ہوگا اگر آپ عقد کر دیں. پیغمبر ابھی تک خاموش تھے. جب یہ دیکھا کہ یہ مجھے خریدنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ پیغمبر نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں اور تو میرے جیسا نہیں ہے, زمین پہ ہاتھ مارا. اور اب جو زمین پہ ہاتھ رکھ, جیسے ہی زمین پہ ہاتھ پڑا تو کچھ سنگریزوں نے چاہا کہ پیغمبر کے دست مبارک کا بوسہ لے لیں. اور اب جو ذرات مولا کے ہاتھوں میں آئے, ایک مرتبہ پیغمبر نے ہاتھ کو کھولا تو دیکھنے والوں نے دیکھا, مورخین نے تاریخ میں لکھا کہ جب پیغمبر ہاتھ مار رہے تھے تو سنگریزے تھے, لیکن جب پیغمبر نے اپنی مٹھی کو کھولا تو جواہرات و طلا میں تبدیل ہو چکے ہیں, جواہرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. میں نے کہا میرے اللہ یہ کیا کر دیا, یہ کیا ہو گیا؟ کہا کیوں؟ ہم نے کہا تو نے وعدہ کیا تھا ابدیتینی حتی جلو کا مسئلہ, میرے بندے میری عبادت کر, میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا, میں چاہتا ہوں فلاں شے ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. یہاں تک بات ٹھیک تھی, مگر تو جب چاہتا ہے, کاش متوجہ ہوں آپ, مگر جب تو چاہتا ہے تو اپنی چاہت بھی قرآن میں بتائی تو نے کہ جب میں چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کون فیکون, میں کہتا ہوں کون تب وہ ہوتی ہے. میرے اللہ محمد نے کون کہا, محمد نے کون نہیں کہا. آواز آئی, یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں چاہتا ہوں تو کون کہتا ہوں, بندے کو اتنا بڑھا دیتا ہوں کون کہنے کی ضرورت نہیں, ارادہ کرتا ہے وجود بخشتا. صلوات پڑھ دیں پر میں کون کہتا ہوں, لیکن جب کوئی, خدا سلامت رکھے, یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب میں چاہتا ہوں شاید وجود میں آئے تو کن کہتا ہوں, لیکن کرو تو عبادت, بنو تو عابد بیمار, کوئی کرے تو عبادت, بنے تو اللہ کا, پھر اب کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ارادہ کرتا ہے, اشیاء وجود میں آتی ہیں. دیکھیے شے کے وجود میں آنے کے لیے بھی اپنے شرائط ہوتے ہیں. مولانا کیفی صاحب یہاں تشریف فرمائے, میرے کلاس فیلو تھے مشہد میں, ہم لوگ فلسفے کے طالب علم رہے ہیں. کسی بھی حیات کو وجود میں آنے کے لیے چند شرائط ہیں, لیکن اللہ جانے جو معصوم اعجاز کرتا ہے وہ سارے قوانین فلسفہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں. ادھر امام ہاتھ مارتا ہے, سنگریزے طلا میں تبدیل ہو جاتے ہیں, خدا کی قسم. اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ صرف یہ ابتدا ہے. جب اور زمانہ آگے بڑھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو نبی ہیں, ان کے گھر کی کنیزیں جب گھر میں بچوں کو فاقہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو علم کیمیا سے چاندی کو بنا کے لاتی ہیں, یا علی اس کو بیچ آئیے تاکہ حسنین کا فاقہ ٹوٹے. اور امام کہتے ہیں فضہ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس مال و متاع کی کمی ہے؟ میں اگر چاہوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے, امام نے ابھی کہا تھا کہ ہو جائے, اس دیوار نے اپنی حیت کو بدلنا شروع کیا اور ایک دم سے طلا کی ہونے لگی. امام نے کہا خاموش, میں نے چاہا نہیں ہے, میں فضہ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے. لہذا عزیزان گرامی, یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن سے کوئی مقایسہ نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کون ہے جو ان کے برابر تو چھوڑیے, ان کے در پہ آنے کے بعد دعوے کے ساتھ یہ کہے کہ ہم ان کے غلام ہیں, اس لیے کہ ان کی غلامی کے لیے بھی معرفت کے اعلیٰ پیمانے چاہیے, کہ جہاں کسی کو اپنی سلطنت چھوڑنی ہوتی ہے, کسی کو اپنی زمین و جائیداد چھوڑ کے, بادشاہت چھوڑ کے ان کی جوڑی پہ آنا ہوتا ہے کہ ہمیں قبول کر لیجیے. اور یہ بھی ایسے قبول کرتے ہیں کہ پھر خود دنیا سے چلے جائیں تو 23 برس تک صرف جب کلام کرتے ہیں تو زبان قرآنی ہوتی ہے. فیضہ کا مرتبہ کیا ہے؟ یقیناً یہ مجالس بی بی زہرا کی شان میں منعقد ہوئی ہیں اور تمام خطبہ و ذاکرین آپ کو بی بی کے فضائل سنائیں گے, مگر میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ جن کے گھر کے غلاموں کے فضائل سنانے کے لیے زندگی کافی نہ ہو, ان آقا زادیوں کے فضائل سنانے کے لیے مجھ جیسا طالب علم کیا سنا سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واقعاً اگر اللہ نے ان کو چن لیا تھا تو انہوں نے بھی خدا کی ویسی ہی عبادت کی جیسی وہ چاہتا تھا, اور پھر اپنے بندوں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ ہماری سیرت پہ چلنا, جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے زندگی گزارو.
جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں ویسے عبادت کرو، جیسے ہم اطاعت کر رہے ہیں تم ویسے اطاعت کرو، اور جب تم یہ کرو گے تو پھر ہم سے قریب ہو جاؤ گے۔ کون ہے بی بی زہرا؟ کون سمجھ سکتا ہے جس کے لیے خود صادق آل محمد یہ کہہ دیں کہ ہماری ماں فاطمہ سورہ قدر کی مانند ہے، سورہ قدر کی مانند ہے۔ جانتے ہیں سورہ قدر کیا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ تمہاری سمجھ سے باہر ہے کہ شب قدر کو درک کر سکو۔ صرف ہم اشاروں میں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام فرماتے ہیں ہماری دادی فاطمہ مانند سورہ قدر ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جس نے فاطمہ کو درک کر لیا اس نے قدر کو درک کر لیا، جس نے سورہ قدر کو سمجھ لیا اس نے فاطمہ کو سمجھ لیا۔ اس لیے کہ فاطمہ وہ حور ہے جو انسانی پیکر میں زمین پہ آئی ہے، اور کیسی حور ہے کہ جس کے دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ پیغمبر اعظم معراج پہ جا چکے ہیں، پہلے ہی وہ مرتبہ مل چکا ہے کہ اللہ نے معراج پہ بلایا ہے، مگر جب معراج سے واپس آئے تو ابھی گھر نہیں پہنچے۔ جبریل و میکائیل نازل ہوئے، زمین پہ صرف 2 مرتبہ میکائیل نازل ہوئے۔ جبریل تو روزانہ آتے ہیں، مگر میکائیل کے لیے تاریخ بتاتی کہ پیغمبر کی زندگی میں بس 2 مرتبہ میکائیل آئے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے۔ آج ایک موقع تھا کہ جب معراج سے واپس آئے، ابھی گھر کا رخ نہیں کیا تھا کہ جبریل و میکائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں نبی خدا سلام ہو آپ پہ۔ پیغمبر نے کہا کہ ابھی تو خدا سے ملاقات کی تھی، ابھی تو آپ کے سلام کا جواب دیا تھا، پھر کیوں آ گئے؟ کہ خدا کا ایک خاص پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا کیسا پیغام؟ کہا آج کی شب آپ کو گھر نہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہ مسجد جائیے، اور 40 دن تک اب آپ ایک اعتکاف کریں کہ ان 40 دنوں میں آپ کو اپنے گھر نہیں جانا، دن میں روزہ رکھیے، رات میں نمازیں پڑھیے، اور اللہ کچھ آپ کو عطا کرنے والا ہے، اللہ آپ کو کچھ عطا کرنے والا ہے۔ پیغمبر نے سنا کہ حکم خدا بندی ہے، عمار یاسر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور خدیجہ سے یہ کہو کہ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے، بس اللہ کا پیغام یہ ہے کہ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا، 40 روز تک مجھے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ عمار و سلمان پیغمبر کے گھر پہ پہنچے، پیغمبر کا حکم سنایا، پیغمبر نے مسجد میں آ کے تسبیح خدا پڑھنا شروع کی۔ اگلا روز ہوا، مولا کائنات کو نزدیک بلایا، بلانے کے بعد کہا یا علی میرا آج روزہ ہے، اور جب افطار کا وقت آئے، خدا کی قسم جب افطار کا وقت آئے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینے میں جائیں، اور اگر کوئی بھوکا دکھ جائے تو اس کو مسجد بلا کے لائیں تاکہ میں اس کے ساتھ افطار کر سکوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 39 روز تک مولا کائنات بھوکے لوگوں کو لے کے آتے تھے، پیغمبر کے ساتھ وہ ہم سفرہ ہوا کرتے تھے، پیغمبر کے ساتھ کھانا نوش فرماتے تھے۔ جب 40واں دن آیا تو آج پھر میکائیل بھی آئے ہیں اور جبرائیل بھی آئے ہیں، اور جب وقت ہونے والا ہے افطار کا تو کہا گیا پیغمبر علی کو بلائیے۔ اب بلانے کے بعد کہیے کہ جیسے روزانہ یہ انتظام کرتے تھے کہ کوئی آئے اور آپ کے ساتھ دسترخوان پہ آپ کا ہم سفرہ ہو، آج یہ مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، مسجد مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں کہ کوئی مسجد میں داخل نہ ہو، کیونکہ آج کا یہ افطار خاص آپ کے لیے آیا ہے۔ پیغمبر نے علی کو بلایا، یا علی آج کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک میں افطار کر رہا ہوں۔ مولا کائنات مسجد کے دروازے پہ آئے، جنت سے آئے ہوئے کھانے، جنت سے آیا ہوا پانی، سرکار ختم مرتبت نے روزے کو افطار کیا، اور جب افطار ہو گیا تو اب چاہتے ہیں پیغمبر کے پھر نماز میں مشغول ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ نبی خدا اب آج کی رات عبادت موقوف ہے، اب آپ کو عبادت نہیں کرنا، گھر واپس جائیے، اور جو روزانہ کے آپ کے کام ہیں ان کاموں کو انجام دیجیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی خدا اپنے گھر میں آئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 40 دن تک اعتکاف کی ضرورت کیا تھی؟ کاش متوجہ ہوں آپ۔ محمد مصطفیٰ تھے، احمد مصطفیٰ تھے، مرتبہ اتنا بلند تھا کہ قاب قوسین تک جا چکے ہیں۔ پاکیزگی کی آخری انتہا پہ پہنچنے کے بعد کیا وجہ تھی کہ 40 دن تک اللہ نے کہا کہ عبادت کرو، گھر نہ جانا؟ شاید اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم زمین پہ اپنی حجت بھیجنا چاہتے ہیں،
کاش متوجہ ہوں آپ. جب اپنی حجت بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے وجود کا انتظام بھی ہمارا ہوتا ہے, اس کے خاکی پیکر کا انتظام بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے, اس کے خاکی پیکر کا انتظام بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا جو روحانی وجود ہے وہ تو آسمانوں میں ہے نا, کہ جب پیغمبر گئے تھے معراج پہ اور وہ سیب آپ کو دیا گیا, اور جب سیب کو آپ نے دو نیم کیا تو ایک نور ساطع ہوا. پیغمبر کہتے ہیں کہ اس نور کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گیا. یہ لفظ ہے خدا کی قسم, فارسی کے اندر وہ لفظ ہے کہ من ترسیدم, جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اس نور کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گیا. اور میں تو صرف ڈرا تھا. بڑی دیر سے آپ خاموش بیٹھے, خدا کی قسم پیغمبر کہتے ہیں میں تو صرف ڈرا تھا, لیکن میں نے دیکھا جو میرے اطراف میں فرشتے تھے وہ اس نور کی ہیبت سے سب کے سب سجدے میں گر گئے, سب کے سب سجدے میں گر گئے, سب کے سب سجدے میں گر گئے. میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ سارے فرشتے سجدے میں کیوں گر گئے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا فرشتوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید یہ نور خدا ہے. یہ نور خدا. یا خدا سلامت رکھے. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرشتے یہ سمجھے یہ نور خدا ہے, لہذا سجدے میں گر گئے. ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے کہ صاحب فرشتوں سے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے سوال ہو جائے ابھی ممبر سے اترتے ہی کہ وہ تو معصوم ہے. ہم نے کہا جب خلیفہ بننے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے تو پھر نور کو دیکھ کے غلط فہمی کیسے نہیں ہو سکتی؟ لہذا اب پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ ہے کس کا نور, یہ کس کا نور ہے جب نور خدا نہیں ہے؟ تو یہ کون ہے؟ جبریل نے تعارف کرایا. دیکھیے آج جبریل اس نور کا تعارف کرا رہے ہیں, کل اللہ جبریل کو اس کا تعارف کرائے گا. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر کہ آخر پیغمبر کو مدار کیوں نہ بنایا گیا تھا, فاطمہ کو مدار کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ فاطمہ اور جبریل کی دوستی بڑی پرانی تھی. ھذا نور فاطمہ فی الارض, یہ نور فاطمہ ہے زمین پر. والمنصورۃ فی السماء, یہ اس کا نور ہے جب زمین پہ جائے تو فاطمہ بنتا ہے, آسمان پہ جائے تو منصورہ بنتا ہے. آسمان پہ جائے تو منصورہ بنتا ہے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ فاطمہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں گی. کاش متوجہ ہوں آپ. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ فاطمہ قیامت میں شفاعت کریں گی, فاطمہ آسمان پہ شفاعت کریں گی, فاطمہ آسمان پہ شیعوں کو الگ کریں گی. نہیں, فاطمہ دنیا میں فاطمہ ہے. فاطمہ کے معنی وہ جو لوگوں کو دور کر دے. کیسے؟ جیسے ایک مرغ اپنے کھانے والے دانوں کو خراب دانوں سے جدا کر لیتا ہے, فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنمیوں کی صفوں سے ایسے ہی چن کے الگ کر لیتی ہے. یہ زمین پہ ہوتا ہے, آسمان پہ نہیں. آسمان پہ وہ منصورہ ہے. پیغمبر نے کہا, نبی خدا نے کہا جبریل یہ آسمان پہ منصورہ, یہ آسمان پہ کس کی مدد کر, کون اس کی مدد کرے گا؟ کہ اس کی مدد خدا کرے گا اس وقت کہ جب اس کے چاہنے والے جہنم کی جانب جا رہے ہوں گے. یہ عباس کا علم لے کے آئے گی, یہ اکبر کے سینے کو لے کے آئے گی, یہ اصغر کے کرتے کو لے کے آئے گی, اور اس وقت اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ منصورہ ہے آسمان پہ, اللہ اس کی مدد کرے گا کہ اس کے چاہنے والوں کو جدا کر دے گا اور جنت میں جانے کا حکم دے دے گا. پھر حقوق عباد کا کیا ہوگا؟ کہ حقوق عباد میں جس کا بھی حق غصب ہوا ہے اللہ اپنی طرف سے جنت دے دے گا, اور جب جنت دے دے گا تو اب حقوق عباد کہاں رہ گئے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد. لہذا عزیزان گرامی, اگر ہم واقعی سچے شیعہ بن جائیں, سچے مطیع و فرما بردار بن جائیں زہرا کے, تو پھر جنت تو یقیناً ہماری ہے. مگر مرحلہ یہ ہے کہ ہم ہیں بھی سچے یا نہیں, ہم ہیں بھی سچے یا شیعہ یا نہیں. کیونکہ شیعت تو اس عنوان کا نام ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل خدا ہیں اور آسمان پہ انہوں نے کچھ انوار کو دیکھا. امام صادق کی حدیث جعفر جعفی سے کتاب القطرہ کے اندر پہلی جلد میں جہاں وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کو دنیا میں دکھایا گیا آسمان کی ساری چیزیں, ابھی چھوٹا سا سن ہے, دیکھا آسمان پہ ایک نور ہے. پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ کہا محمد کا. کہا وہ پاس والا کس کا ہے؟ کہا علی کا.
کہ وہ تیسرا کس کا؟ کہا فاطمہ کا. کہ پھر وہ اور کون ہے؟ کہا وہ حسنین ہیں. سارے نام گنائے گئے، سارے نام گنائے گئے. اس کے بعد ابراہیم نے کہا مالک تو نے یہ نام تو گنا دیے، یہ 14 تو سمجھ میں آ گئے، مگر ان کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے اور بھی انوار دکھائی دے رہے ہیں، وہ کس کے نور ہیں؟ آواز آئی یہ نور ہے اس علی کے چاہنے والوں کا. یہ جو چھوٹے چھوٹے انوار دکھ رہے ہیں نا، یہ اس علی کے چاہنے والوں کے انوار ہیں. جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ ابراہیم نے بچپن کے عالم میں خلیل خدا نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہم اجعلنی من شیعت امیر المومنین، میرے اللہ مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. سوال یہ ہے کہ محمد کو دیکھ کے کیوں نہیں کہا مجھے بھی محمد جیسا بنا؟ علی کو دیکھ کے کیوں نہیں کہا کہ مجھے بھی علی جیسا بنا؟ آواز آئے گی میں نبی ہوں مولوی نہیں. صلوات بھیجیں پر محمد ہو. میں خلیل خدا ہوں، مجھے اپنی حد معلوم ہے، مجھے معلوم ہے محمد جیسا نہیں بن سکتا، میں علی جیسا نہیں بن سکتا، مگر ان کے چاہنے والوں جیسا بن سکتا ہوں کہ میرے مالک مجھے ان کا شیعہ بنا دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بنایا یا نہیں بنایا؟ کچھ نہیں کہا اللہ نے. ابراہیم انتظار کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، توریت آ گئی، کہیں نہیں ملا کہ ابراہیم کو شیعہ بنایا گیا ہو. بآخری کلمات و مجلس تمام کر رہا ہوں، کہیں نہیں ملا. زبور آ گئی، اس میں بھی نہیں آیا. انجیل آ گئی، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابراہیم کی دعا پوری ہو گئی ہو. اب آیا قرآن کریم، اور جب قرآن کریم آیا تو پھر اللہ نے یہ کہا وَإِنَّا مِن شِیَّتِ لَإِبْرَاہِیم، بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ہے. ابراہیم قرآن کی آیت، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ اپنا مذہب قرآن میں دکھائیے، ہم تو اپنا مذہب بھی دکھاتے ہیں، مذہب کا نام بھی دکھاتے ہیں. وَإِنَّا مِن شِیَّتِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے اللہ ابراہیم نے اپنے بچپن کے عالم میں دعا مانگی تھی کہ مجھے ان کا شیعہ بنا، وہاں پہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ جوانی گزر گئی تو نے شیعہ نہیں بنایا، بزرگی آ گئی شیعہ نہیں بنایا، موت آ گئی شیعہ نہیں بنایا، زمانے گزر گئے نہیں بتایا کہ وہ شیعہ ہے. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ بننے کے لیے ابراہیم جیسی زندگی گزارو، توریت و زبور کے آنے تک کا انتظار کرو، تب سند تشیع ملتی ہے. ہر ایرا غیرہ اس بزم میں آ کے اپنے کو شیعہ نہیں کہہ سکتا. صلوات پڑھ دیں پر محمد. ہر کوئی آ کے اپنے کو شیعہ نہیں کہہ سکتا، ورنہ لگا کے سروں پہ امامے لوگ شیعت کے نام پہ شیطانیت پھیلا رہے ہیں. پیغمبر کا لباس پہن کے، پیغمبر کی ابا قبا پہن کے لوگ فریب میں آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو نبی کا لباس ہے. نہیں، لباس پہ نہ جائیے، اس لیے کہ لباس تو کوئی بھی بہروپیہ پہن سکتا ہے. اس کے عقائد کو دیکھیے، اس کے اعمال کو دیکھیے، اس کے واعظ و نصیحت کو دیکھیے. ورنہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے در زہرہ جلایا اس میں حافظ بھی شامل تھے، اس میں حدیثوں کے حفظ کرنے والے حافظان احادیث بھی موجود تھے. اور ایک قدم اور آگے بڑھاؤں کہ حافظ نہیں بلکہ جن کا بھرم یہ تھا کہ ان سے اللہ راضی ہے اور وہ رضی اللہ ہیں، وہ فاطمہ کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے آ جاتے ہیں، جو نبی کی زندگی میں یہ کہتے ہیں نبی خدا ہماری جانیں آپ پہ قربان ہوں، اور اس کے جانے کے بعد ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہو اور مسلمان اس کی بیٹی کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہو جائیں. خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر کی شہادت سے لے کے بیوی کی شہادت تک زیادہ سے زیادہ کا جو عرصہ ہے وہ 6 مہینے کا ہے. دشمن نے بھی جو لکھا 6 مہینے سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا، یا تو 75 دن یا 95 دن. آخری روایت جو شبلی نعمانی نے لکھی وہ 6 مہینے کی روایت. میں 6 مہینے مان لیتا ہوں کہ بی بی زندہ رہیں، مگر مجھے بتاؤ جب بی بی دنیا سے گئی تو سن کتنا تھا؟ مشکل سے 16، 17 یا 18 برس. اس 18 برس کے سن میں 18 برس کی خاتون کے ہاتھوں میں عصا ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے،
بال سفید ہو چکے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب نبی دنیا سے گئے تو یہ 18 برس کی جوان خاتون تھی۔ 18 برس میں سر کے بال سفید نہیں ہوتے، کمر نہیں ٹوٹتی، آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی۔ اللہ جانے مسلمانوں نے کیسے مظالم ڈھائے کہ بی بی نے کہا صبت علیہ مصائبان لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا اے بابا تمہارے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ میں کہوں گا بی بی تم پہ بڑی مصیبتیں ہوئی ہیں، تمہیں بڑا ستایا گیا، مگر کم از کم تمہاری جوانی سے پیری تک 6 ماہ کا عرصہ تھا۔ مگر اور کربلا صبح عاشور حسین کے سر کے بال کالے تھے، کمر صحیح و سالم، آنکھوں میں بینائی تھی، مگر جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، کمر ٹوٹ رہی ہے، سر کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوائے غم اہل بیت کے ایک مصائب کی روایت پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں۔ بی بی آخری مرتبہ دربار میں گئی ہے، اپنے احتجاجات پیش کیے کہ کیا فدق میرا حق نہیں ہے، کیا خلافت علی کا حق نہیں ہے۔ مسند پہ بیٹھا ہوا جانشین مصطفیٰ خاموش ہے، الفاظ نہیں ہے کہ بی بی کو جواب دے۔ قلم و کاغذ کو نکالا، فاطمہ کے حوالے کیا، بی بی ہم نے تمہارا فدق تمہارے حوالے کیا، تمہاری جائیداد تمہارے حوالے کی۔ بی بی خوشی خوشی نامے کو دربار سے لے کے گھر کی جانب جانے لگی۔ ایک ملعون راستے میں ملا، فاطمہ بڑی خوش ہو، فاطمہ بڑا ہنس رہی ہو، بتاؤ یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا خلیفہ وقت نے مجھے نامہ دے دیا ہے، فدق میرے حوالے ہو جائے گا۔ آنے والا کہتا بی بی ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ لکھا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے بحر الانوار جلد نمبر 26۔ بی بی کہتی ہے میں دینا نہ چاہتی تھی۔ آنے والا آگے بڑھا، میرے ہاتھ سے پروندے کو لیا، پارا کیا، تھوکا، میرے چہرے پہ ایسا تماچا مارا میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں کہوں گا بی بی ارے یہ ابتدا ہے، ابھی کربلا کی منزل 4 برس کی سکینہ ہوگی، منہ پہ تماچے ہوں گے، گہوارے سے بچے لوٹے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔